للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم بڑی عظمت والی، شان والی کتاب ہے، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ سارے لوگوں میں سے افضل اور بہتر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس کوئی بڑی ڈگری آ جائے وہ لوگوں میں سے اچھا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی اچھا وکیل بن جائے، جج بن جائے، شاید وہ لوگوں میں سے اعلیٰ ہے، اچھی پوسٹ پر پہنچ جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو قرآن کریم جو بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے ہم پر 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق کو پورا کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ پہلا حق قرآن کا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کا حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس کے اندر کمی نہیں، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، جبریل امین اس کو لے کر آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آپ نے پورے کا پورا قرآن امت کو پہنچا دیا، اور اللہ نے اس بات کا وعدہ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو پہلا قرآن کا ہم پر حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا اس کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، لوگوں قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ کا عظیم کلام جو ہے وہ جس کی سفارش کرے گا یقیناً اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا، گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا اور گواہی دے گا۔ کہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، لگاؤ ہوگا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، اور جو قرآن کو نظر انداز کر دے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور صرف قرآن کی گواہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی اس کے خلاف ہوگی۔ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ فلاں فلاں لوگ میری امت کے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کو نہ پڑھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یا قرآن کو نہ سیکھنا، اس کے معانی، اس کا مفہوم نہ سمجھنا، یا قرآن کے اندر غور و فکر نہ کرنا، یا قرآن پر عمل نہ کرنا،
یہ ساری صورتیں قرآن کو چھوڑ دینے میں آتی ہیں، اور جو یہ اختیار کرتا ہے طریقہ، قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے، ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں کم از کم ملتی ہیں، اس سے زیادہ بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور الف لام میم فرمایا 3 حرف ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے، گویا کہ 30 نیکیاں کم از کم، اس سے زیادہ مخصوص اوقات اور مخصوص مقامات پر اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن پڑھو، قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لو، قرآن کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کر لو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں قابل رشک، جو آئیڈیل ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ قرآن دن رات پڑھتا ہے۔ یہ بندہ قابل رشک ہے، اور یہ نمونہ بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اور پڑھنے والا بھی بڑا عظیم بن جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کو عزت دیتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا، تیسرا قرآن کا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، اس میں اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، بار بار یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب اللہ رب العزت کہتے ہیں اے ایمان والو، گویا کہ اس میں سارے اہل ایمان کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں اے ایمان والو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آمنو کا لفظ بولا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا کسی بات کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ کام کیا کرو، یا کہتے ہیں کہ یہ کام آج کے بعد نہیں کرنا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا معانی، اس کا مفہوم کا پتہ ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم سیکھنا بھی نہ چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لے، 2 آیتیں، آپ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ فجر کی نماز کے بعد عقیق منڈی میں چلا گیا ہے اور وہاں سے جا کر اس نے 2 اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں حاصل کر لی۔ گویا کہ کم از کم 5 لاکھ روپے کی ایک اچھی اونٹنی، تو 10 لاکھ روپیہ گویا کہ اس نے صبح صبح کما لیا ہے۔ وہ 10 لاکھ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا 3 آیتیں 3 اونٹنیوں، 4 آیتیں 4 اونٹنیاں، اور ہر آیت کے بدلے 1 اونٹنی۔ تو قرآن سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ مسجد میں فجر کے بعد پورا سال درس ہوتا ہے، کچھ نصیب ہیں جو پورا سال قرآن سیکھتے ہیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ قرآن نہ سیکھیں؟ لیکن چونکہ دلوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے پھر بندے کا قرآن سننے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر بندے کو اپنا دیکھنا چاہیے۔ اس وقت بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں، تو اپنی کیفیت ہر بندہ دیکھے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن سنوں یا قرآن سمجھوں، یا میں بڑا مشکل سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اگر اس کی یہ کیفیت ہے تو پھر اس کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر بڑی مصروفیت ہے۔ بعض اوقات بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے قرآن اور پڑھا جائے، اور بعض اوقات بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہاں پھنس گیا، بس جلدی جان چھوٹے، بس فارغ باہر جا کر بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں۔ لیکن قرآن سننے کو دل نہیں چاہتا۔ سمجھ لیں کہ ہماری قرآن سے محبت نہیں رہی اور ہماری قرآن سے دوری ہو گئی ہے، اور آپ زندہ ہیں، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا علاج اب زندہ ہیں، اللہ نے موقع دیا، علاج ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
تو قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر ہماری یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ اور تعلق مضبوط کریں۔ تو تیسرا ہے قرآن کو سمجھنا، اللہ نے اس میں ہمیں کیا کہا ہے۔ صرف یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب یقیناً قرآن پڑھنے سے ہے، لیکن اصل میں تو یہ احکامات کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ ایک بندہ انگلش کی کتاب پڑھتا رہے، اس کو ترجمہ ہی نہیں آتا، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے وہ انگریزی کی کتاب پڑھتا ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اگر ہم نہیں پورا کرتے تو سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کا حق پورا نہیں کیا۔ چوتھا ہے قرآن کا حق، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ کا جو حکم آ گیا وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن پر، حدیث پر عمل کریں، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، تقاضے کیا ہے، پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو قرآن کا چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے پھر یہ دوسروں تک پہنچا دینا، دوسروں کو اللہ کے احکامات بتلا دینا، جن کو نہیں پتا ان کو بتانا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا، قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو لے کر آنا کہ آپ قرآن سنیں، قرآن سمجھیں، اور آپ کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے آپ قرآن پڑھ کر دم کریں، وہ صحابی نے دم کیا تھا نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر جا رہا تھا، ایک بستی کے پاس سے گزرے تو ان کو کہنے لگے ہم یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے چلو نکلو یہاں سے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے آگے جا کے کیمپنگ کر لی، کیمپ لگا لیا۔ بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اب کہنے لگے کوئی دم وغیرہ والا بندہ تلاش کرو۔ اچھا وہ رات جو لوگ گزرے تھے نا، وہ نیک لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کے پاس چلیں تلاش کریں۔ گئے ان کے پیچھے، مل گئے صحابہ کرام، دم کرو۔ کہنے لگے ہمیں تم نے رات بھی یہاں نہیں رہنے دیا اور ہم دم مفت میں کر دیں۔ طے ہو گیا کہ 30 یا 40 بکریاں دو گے اور ہم دم کریں گے۔ صحابی نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، بکریاں لے لیں۔ اب سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں، تو واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اللہ کے رسول یہ سارا معاملہ ہے، ایسے بکریاں ملی ہیں، کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ دم کرنے والی آیات ہیں، شفا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہیں، اگر تمہیں شک ہے تو میرا بھی حصہ دے دو، تمہارا شک دور ہو جائے کہ اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں۔ تو قرآن شفا بھی ہے۔ ہم شفا کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل میں دھکے کھاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کبھی خود بھی قرآن پڑھ کر دم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 سورتیں پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرتے، بلکہ تیسری سورہ اخلاص اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کریں۔ قرآن کے اندر شفا ہے۔ تو یہ قرآن کے حقوق ہیں، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کو سنیں بھی اور قرآن کو پڑھیں بھی، کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن ضرور پڑھنا چاہیے پورے رمضان میں، 1 پارہ ڈیلی کا بھی پڑھیں، یہ کم از کم صورتحال ہے۔ وگرنہ ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا، وہ یہاں کبھی کبھی آتے بھی ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہر روز قرآن کے 10 پارے پڑھتا ہوں، 10 پارے قرآن کے، ادھر کئی دفعہ آتے ہیں وہ، تو 10 پارے ایک دن میں، یار ہم کچھ بھی نہیں، 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھیں، لیکن جو مصروف ہیں کاروبار میں، معاملات میں، کم از کم 1 مرتبہ۔ اور آج کتنا رمضان ہو گیا؟ 4تھا روزہ ہو گیا نا، 4تھی رات گزر گئی ہے، اور 4تھا روزہ جو ہے 4 پارے الحمدللہ رات ہم نے 4تھا پارہ نماز تراویح میں سن لیا۔ آج ہمارا بھی 4تھا پارہ تو کم از کم ہونا چاہیے نا۔ تو ہر روز 1 پارہ کم از کم قرآن کا پڑھیں، اور پھر قرآن سیکھیں ترجمے کے ساتھ۔ موبائل کے اندر سے گھروں میں ترجمے والا قرآن رکھیں اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خاص 2 آیتیں ہر روز پڑھیں۔
5 آیتیں پڑھیں، ہر روز قرآن کو ایک طرف سے سیکھنا شروع کر دیں، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا اپنے گھر کے اندر بیٹھے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ فرماتے ہیں واضح نشانیاں ہیں قرآن کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ آج ہم فرقہ واریت کے اندر، گروہ بندیوں کے اندر الجھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود پتا نہیں۔ جب آپ کو پتا ہی نہیں کہ دوائی کیا ہے تو ڈاکٹر کی مرضی ہے، جو مرضی دے دے، جیسا ڈاکٹر ہوگا ویسی دوائی دے دے گا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو وہ واقعتاً کوئی MBBS ہوگا تو اس کی دوائی دے دے گا، اور اگر جس طرح دیہاتوں میں عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چلتا پھرتا ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے اپنے حساب سے دوائی دے دے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بچ جائے گا، وہ دوائی سے ہی مر جائے گا۔ اسی طرح جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے دین لینے کے لیے کہ جن کو خود نہیں پتا ہوگا، وہ آپ کو ٹریک سے ہٹا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر راہ راست پر بھی آئیں گے، ہدایت پر بھی آئیں گے، اور اس کے لیے ہم تو پھر حاضر ہیں کہ دعوت دیتے ہیں آئیں ہم سے قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے 5 حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔